یہ فلسفہ پتہ نہیں کہاں سے تراشا گیا کہ دفاعی جنگ ہی اسلام نے لڑی ہے اور مسلمان کبھی بھی جو ہے وہ ویسے جنگ نہیں کرتا، ہمیشہ دفاعی جنگ ہی کرتا ہے۔ اور یہ دوسرا فلسفہ تراشا گیا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہر ایوان میں یہ بات ہوتی ہے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے تو جنگ بدر کیوں ہوئی؟ اگر جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے تو جنگ تبوک اور حنین اور دیگر جنگیں کیوں ہوئیں؟ مسائل جنگوں سے حل ہوتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے والا دلیل اور منطق کی بات سمجھتا ہو تو پھر اس سے دلیل اور منطق سے بات کریں تو وہ آپ کی بات سمجھے گا، پھر افہام و تفہیم سے مسائل ہوں گے۔ لیکن جب آپ کے سامنے درندہ ہو، آپ کے سامنے جو ہے وہ پھنکارتا ہوا اژدہا ہو اور آپ کے سامنے چیر پھاڑ کرنے والا موذی ہو تو پھر آپ کہیں کہ نہیں، اس سے مذاکرات ہوں گے تو مسئلہ حل ہوگا، جنگ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کا منہ توڑنا ہوگا، اس کے جبڑے توڑنے ہوں گے تو پھر جو ہے وہ مسئلہ حل ہوگا۔ تو یہ فلسفہ تراش کر کے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ خود ساختہ فلسفہ ہے۔ جنگ بہت سارے مسئلوں کا حل ہے۔ جب برہمنوں کی تحریک چلی تو رشی نے فاقے کاٹنے شروع کر دیے اور کہا کہ میں ان کی تحریک کو یوں دبا لوں گا، لیکن کیا ہوا؟ سوائے ہزیمت کے اور کچھ نہ ہوا، اس کے فاقوں سے کوئی مطلب حاصل نہیں ہوا۔ تو اقبال نے کہا تھا، رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ حضرت عیسیٰ اگر حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم تھے، کتنا بڑا اعزاز ہے، لیکن جس نے فرعون کے فخر کو توڑا، جادوگروں کے سر کو توڑا، وہ عصا تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ منطق اور دلیل، بات چیت اور صلح کے پیغام کے حوالے سے اور اپنی بات کو دلائل سے مبرہن کرنے کے حوالے سے پیغمبر آخر زمان سے بہتر کون تھا؟ میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا، انا افصح العرب، بات کرنے کا جو ڈھب میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ میرے حضور نے کیا ہے اور اس کے کتنے دورس نتائج ہوئے، لیکن جب وہ معاہدہ ٹوٹتا ہے اور بنو بکر کے ساتھ مل کے قریش بنو خزاع کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، پھر ابو سفیان آ کے مکے پہنچ کے منتیں کر رہا ہے کہ اس معاہدے کو دوبارہ بحال کیا جائے، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں اب دوبارہ کبھی بحال نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب تمہارے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اب فیصلہ تلوار ہی کرے گی۔ اور میرے اور آپ کے آقا مولا 10,000 صحابہ کو لے کر آئے اور فتح مکہ کا منظرنامہ سامنے آیا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادیں 70 سال کے ساتھ جو ہے کیا کر رہی ہیں، تو اب وہ وقت ہے کہ اب ہم جو ہے وہ ان کی عملی مدد کریں۔ ہم یا پھر ان کو کہہ دیں کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، آپ انڈیا کے ساتھ کچھ کر لیں، اپنی جانیں تو بچائیں، یا پھر ان کو کہیں کہ آپ ہماری جانب ہجرت کر لیں تاکہ آپ کی جانیں تو بچیں۔ آپ ان کو ہر 5 منٹ کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ ہم بس آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں، تو 70 سال سے ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں، اور یہ ہم ان کو کہتے چلے جا رہے ہیں اور وہ اپنی جانیں دیتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں کچھ سوچنا ہوگا کہ ہم اگر ان کی پشت پہ کھڑے ہیں تو پھر عملاً ان کی پشت پہ کھڑے۔ اور یہ وہ موقع ہے کہ اگر آج ہم کشمیر کی مدد نہیں کرتے تو نہ صرف کشمیری ظلم اور جبر کے اندر پستے چلے جائیں گے، بلکہ پوری دنیا کے اوپر فلسطین سمیت جو مزاحمت کی تحریکیں چل رہی ہیں اپنے حقوق کے لیے، ساری کمزور ہوں گی۔ اور اگر آج ہم جو ہے وہ کشمیر کی مدد بر وقت کر دیتے ہیں تو فلسطین والے بھی دلیر ہو جائیں گے اور امہ کا تصور ابھرے گا کہ کوئی ہماری پشت کے اوپر ہے۔ تو یہ ایک سعادت بڑا موقع ہے۔ اگر ہم یہ سعادت اپنے حصے میں لینا چاہیں تو ہمیں جو ہے وہ اللہ کی خاص رحمتیں نصیب ہوں گی، اور اگر ہم یہ سعادتیں اپنے حصے میں نہ لینا چاہیں تو تاریخ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ اللہ اس امت کو کھویا ہوا مقام نصیب فرمائے۔